दूं کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے. میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے. چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں ابھی, اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی. آپ کے سوال لیں گے, ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا. یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا, تفتیشی افسروں کا, جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت ہے. وہ کہیں تو آ جاتی. یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی, لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی, لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی, فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی, پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز, کہیں نہیں آئے. اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ, وقوعے پہ, کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا, ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا. اور 8 گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے. یہ بلوائی موج کرتے رہے. بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول, کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا. آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا. وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب, اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے. وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں. اب وہاں کوئی آئے ہی نہ, یہ کس سمجھ, یہ آئی جی بتائے. آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں. پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو, اتنی کوتاہی, کم از کم غفلت تو ہے نا, کم از کم کوتاہی تو ہے, کم از کم نااہلی تو ہے نا. اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ یو آر فیڈرل آفیسر, فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا, حفاظت نہیں کر سکا, واپس آؤ, وی ریکال یو. نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا. تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا, اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے, محسن نقوی بھی ہے, رانا ثناء اللہ بھی ہے, یہ اعظم نذیر تارڑ بھی ہے, خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. یہ ایک سازش, اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے, ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. اور ان کی تو ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے. ہر دفعہ جاتے ہیں سر رگو کر کے, ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ان کو سائیکل, ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے. اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے, اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی, یہ نہیں.
फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना करीब तर उसका तो था उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूँगा, ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी को मुहित हो, वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहाँ पहुँचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहाँ से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या डराते भी बड़ा है ना, वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक